رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستوں، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، ادباء، بلغاء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستوں، یہی وہ قرآن تھا جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا، یہی وہ قرآن تھا جس کی برکت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن تھا جس کی برکت سے دنیا میں رونق آئی، دنیا کو بہار حسن عطا ہوا۔ نوجوان دوستوں، صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کی قسمت 313 نے پلٹ کر رکھ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، کس ساز و سامان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام مشورہ کرتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ 300 آدمی لے کر کے جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، کس مقام پر ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ 300 آدمی کی ضرورت نہیں، صرف میرے ساتھ 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جائے۔ چنانچہ 30 آدمیوں کو اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا لشکر وہاں ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر منتظر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا جب شوق شہادت ہے اور شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا۔ اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم صف بناتا ہے، ادھر سے حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو، 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر کے آئے ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، 60,000 لشکر کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گون میں گھس جاتے ہیں۔
سوائے تلواروں کی کھچاکھچ اور چمک کے کچھ نظر نہ آتا تھا. صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. زمین و آسمان گواہ ہے, تاریخ شاہد ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.